ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی گرم کون کر رہا ہے مردہ اس کو بھی دیکھتا ہے، کون نہلا رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، نہلاتے وقت کیا باتیں ہو رہی ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے، کفن کون پہنا رہا ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے، اور وہ سب۔ لیکن آج کل نہلاتے ہوئے لوگ بہت دھنکس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے شہر کے اندر کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو لوگ چادر پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں اور جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کی ضرورت وہاں ہے اتنے لوگ ہیں، 2 کی ضرورت ہے 2 رہے، 3 کی ضرورت ہے 3 رہے، وہ کوئی تماشا اور سرکس تو ہے نہیں کہ آپ وہاں جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ آپ سے صرف میں اتنا پوچھتا ہوں، اگر میں نہا رہا ہوں یا آپ نہا رہے ہوں اور کوئی جھانک جھانک کر کے دیکھے، ہمیں زندوں کو کیسا لگے گا؟ تو فرمایا گیا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو زندہ اگر لنگی پہن کر کے نہائے تو آپ دیکھیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اگر وہ باحیا ہے تو آپ وہاں زبردستی کیوں دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اب تو یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ جو چادریں تان دیتے ہیں باہر نہلاتے ہیں، لوگ مردے کو باہر نہلانا لازمی سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر بھی نہلایا جا سکتا ہے، چادر تاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر گھر کے اندر جگہ نہ ہو، پہلے چونکہ ہمارے یہاں جو مکانات چھوٹے تھے جھوپڑ پٹی میں تو باہر غسل دیا جاتا تھا، تو اگر ایسی تکلیف ہے تو باہر غسل دے سکتے ہیں، ورنہ اگر انتظام گھر میں ہے تو بہتر ہے کہ گھر کے اندر پردے کی پابندی کے ساتھ غسل دیں۔ تو مردہ سب کو دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات اس درمیان عرض کر دوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مردوں کو اچھا کفن دو۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایسا کفن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر کی جو سر کی طرف کا حصہ وہ پکڑ کے باندھتے ہیں نا، وہ اگر کوئی طاقتور آدمی پکڑ کے دبا لے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ سب کو ایک جیسا، اور وہ کفن والے بھی جو کپڑا لاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خریدتے ہیں بس وہی لاتے ہیں، اور پھر لوگوں کا حال بھی یہ ہے نا کہ امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، جاتے سیدھے بولتے کفن دو، اور وہ لاتا ہے ویسے دے دیتا ہے، جیسا اس کے پاس ہوتا ہے ویسے دیتا ہے، وہ اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں۔ نہیں، کفن اچھا دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مردے اپنے کفن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ کیسا کفن ہونا چاہیے اس کا ایک اصول آپ یاد کر لیں، جیسی قیمت کے کپڑے وہ جمعہ اور عیدین میں اور شادی بیاہ میں پہنتا تھا ویسی قیمت کا کفن اس کو دیا جائے، کفن اچھا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائیو، اگر کوئی شادی میں جا رہا ہے تو وہ کتنا بن سنور کر جاتا ہے، اب ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ تو جا رہا ہے حضور کے دیدار کے لیے، اتنی بڑی ہستی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی اچھا ہی لباس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آپ خیال کریں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ جب لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو بھی مردہ سب باتوں کو سنتا ہے۔ ایک اور اہم بات مسلمانوں کے مومنوں کے فائدے کی، جب کسی کی میت میں جاؤ نا اس کے جنازے میں، تو پلاٹ کی، رشتوں کی، دکان کی، مکان کی باتیں مت کیا کرو، بلکہ مردے کی تعریف کیا کرو۔ 2 چیزیں کرو، یا تو اللہ کا ذکر کرو یا تو مردے کی تعریف کرو۔ دیکھو ہر انسان کے اندر کتنا بھی برا ہو، کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میت میں فرشتوں کو پھیلا دیتا ہے، فرماتا ہے جاؤ اور جا کر کے سنو کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے کہ اس کی میت میں کہ جاؤ اور سنو کہ مسلمان، اللہ کہ وہ سب جانتا ہے، لیکن رحمت خدا بہانہ امی جو بخشنے کے بہانے تو دیکھیں میرے اللہ کی بارگاہ، اسے کیسے بخشنے کے بہانے آتے، فرمایا جاؤ جا کر کے سنو کہ اس کے بارے میں میت میں آنے والے کیا بول رہے ہیں۔ تب وہاں پر کیا بات ہوتی ہے، اللہ ابھی تو اچھا بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹیک آ گیا، یہاں دواخانے میں نہیں لے جاتے ادھر لے جاتے تو بچ جاتا، یہ ساری بنکس بازی ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ تو اتنے بدماش قسم کے ہوتے ہیں وہ برائیاں بیان کرتے ہیں، اچھا مر گیا بیچارہ، بیچارہ ہی بول کے کہتے ہیں، لیکن لا الہ، تمہیں بھی مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے، تمہارے غلط چاہنے سے اس کا غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اس کے بخشش کا سبب بن سکتے ہو تو بن جانا۔ اگر 40 مومن اس میت کے اندر مردے کی تعریف کر دے کہ بڑا اچھا تھا، اور فرشتے کہتے ہیں مولا تعریف ہو رہی تھی، کتنے کا 40، اللہ فرماتا ہے اگر میرے 40 بندے اس کی اچھائی پر متفق ہو گئے ہیں تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔
اسی لیے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر کے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اس کی کتنا بھی پاپی ہوگا کوئی تو اچھی بات اس کی ہوگی, وہی اچھی بات کر دینے, سب سے مسکرا کے ملتا تھا, مل جل کے رہتا تھا. اس طریقے کی کوئی اس کی کچھ دیکھو, یہ آدمی کتنا بھی برا ہو کوئی نہ کوئی اس کی تو اچھائی ہوگی, تو اس کا ذکر کر دیا کرو. اگر اپنی اچھائی بیان کرنے سے اس کی مغفرت ہوتی تو اپنا جاتا کیا ہے. تو اگر ہم کسی کا بھلا چاہیں گے, ہو سکتا ہے اپنی میت میں بھی کوئی آ کر کے کہہ دے کہ یہ بڑا اچھا تھا, تو اس کے صدقے اپنی بھی بخشش ہو جائے گی. اور میں تو کہتا ہوں یار کوئی نہ بھی چاہے نا, تو میرا اللہ تو چاہتا ہی ہے بخش دینا, وہ تو چاہتا ہی ہے بخش دے. وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو. تو حضور علیہ السلام, بلکہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. بلکہ کیا بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. فرمایا گیا اگر جنازے کے اندر کوئی نیک آ جائے اور وہ کندھا دے دے تو بھی مردہ بخش دیا جائے. نماز جنازہ میں 3 صف لگ جائے نا, یا 40 مومن جمع ہو جائے تو بھی بخش دیا جاتا ہے. اور خاص بات کہ نہ 3 صفیں ہوئی, نہ 40 لوگ جمع ہوئے, نہ کسی نے تعریف کی. فرمایا گیا ہائے ہائے کیا انداز ہے بخشنے کے. اگر کسی بخشے ہوئے مردے کے قریب اس کی قبر بن جائے تو بھی اللہ بخش دیتا. دیکھیں ایمان پہ گیا تو بات کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, اس کو بھی غالباً امام سیوطی نے لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیا گیا. تو جیسے اس کو دفن کیا نا, تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر پہ پھولوں کا گلدستہ اچانک نمودار ہوا. ابھی تک تم ان سے غافل تھے, کیا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے, کیا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کو ادھر دفن کیا اور ادھر پھولوں کا گلدستہ قبر پہ. تو کچھ دیر ہوشیار ہوتے ہیں تو کہا کہ یار یہ تو اللہ کا ولی ہے, اس کو قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو کہیں اور ہونا چاہیے, اس کو قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے, یہاں بڑی جگہ کی تنگی ہے, اس کو کہیں اور ہونا چاہیے. آپ سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو بہرحال قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت ہے. قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ قبرستان میں دفن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا تو کسی کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار آئے گا, اور وہ آئے گا تو تنا اپنے ابا کو اپنے دادا کو تھوڑی سلام کرے گا, وہ تو سارے قبرستان والوں کو سلام کرے گا. ایک بات, اپنا کوئی رشتہ دار نہ آیا, کسی کا کوئی رشتہ دار آئے گا اور وہ وہاں درود پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, تو اس کی برکت سارے قبرستان والوں کو نصیب ہوگی. یہ جو الگ سے قبریں بنانا ہے یا مزارات بنانا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوں جو اس بات کے حقدار ہوں. ورنہ اگر ہر آدمی اپنے ابا دادا کی الگ الگ بناتا رہا تو بڑی مصیبت بیچارے کے لیے خود ہے. ایک قبرستان میں رہتا تو پڑھائی ہوتی, سال ثواب ہوتا ہے نا, اس پر سلام پیش کیا جاتا, کوئی نیک بندہ آتا, درود پڑھتا, اس کی برکت سے. ارے نہیں کچھ ہوتا تو کم سے کم آس پاس والوں کی جو بخشش ہو گئی تھی انہیں کے صدقے بخش دیا جاتا. خام اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں ادھر ادھر. یہ آپ اچھا نہیں کرتے. اپنے دھندے پانی کے لیے آپ اپنے مردوں پہ ظلم نہ کریں. اگر وہ عام مسلمان ہے, اگرچہ نیک ہے, کوشش کرو قبرستان میں دفن کرنا, یا پھر اگر آپ الگ ہی دفن کرنا چاہتے تو کسی مسجد میں کر دیں تاکہ عبادت کی برکتیں ملیں. یعنی مسجد کی زمین پہ نہیں کر سکتے, مسجد سے لگ کر آپ کی خود کی زمین ہو یا آپ نے خریدی ہو تو, ورنہ ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی جو مومنوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے آپ اس کو نہیں کریں. اگر آپ نے خود سے الگ سے لیو خریدی ہو تاکہ مسجد کی برکت, یا مدرسے میں دفن کریں, کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ طالب علم کسی قبر کے قریب سے گزرتا ہے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی وہاں کریں جہاں بخشش کے آثار ہوں. اور میں تو کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کا بڑا قبرستان اگر گھروں کے قریب ہو, اگر مالیگاؤں کا بڑا قبرستان گھروں کے قریب ہو. اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کہاں کہاں ہے اور لے جاتے ہیں بڑا قبرستان. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو دقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جن کے گھروں کے قریب ہے بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی عظیم بات ہے. فقیر کے چھوٹے سے اندازے کے مطابق ہمارے اس قبرستان میں ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. ہزاروں کہہ رہا ہوں, ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں.
ہاں، اور خاص طور پہ وہ خطہ جو مشرقی سمتوں میں واقع ہے، وہ تو گویا کہ زمینی جنت ہے۔ اگر بہشت بر زمین است تو ہمی است، تو ہمی است، ہمی است۔ اگر روئے زمین جنت پر ہے تو جس پر ولی دفن ہوا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ خطہ جنت ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ کا ولی دفن، ہزاروں اولیاء اللہ ہیں اس علاقے میں تو بالکل واضح ہے، اور مزید جہاں جہاں ہے، اور ماشاءاللہ بہت بارونق بھی ہے۔ بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اگر ان کے قدموں میں دفن ہو گئے تو پھر کیا کہنے۔ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو۔ اور ایک اور خاص بات آ گئی تو عرض کر دوں، بہت خیال سے سن لیں اس کو۔ اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے اور اس کو کہیں پر بھی موت آ جائے تو فرشتے اس کو مدینے میں دفن کرتے ہیں۔ لاشیں کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا۔ تو اگر واقعی عشق ہے تو پھر مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی کوشش کریں مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی، اور یا پھر اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو کہ مقام ولایت ہو، قطبیت ہو، ظاہر ہو گئی ہو تو پھر بات الگ ہے، تو بات رہ نہ جائے۔ تو جب دیکھا کہ پھول کا گلدستہ قبر پہ ظاہر ہوا تو کہا ان کو نکالو یہاں سے اور کہیں اچھی جگہ بڑی جگہ لے کر کے دفن کرو۔ تو نکالا اور وہاں دفن کیا تو سانپ اور ازدید نظر آنے لگے۔ ارے وہاں دفن کیا تھا تو پھول کا گلدستہ تھا، یہاں اژدہا اور سانپ، عذاب کے آثار۔ پریشان ہوئے لوگ۔ ایک اللہ کے ولی جو صاحب کشف تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کوئی کمال نہ تھا، یہ تو تھا ہی پاپی، لیکن قبرستان میں اس کو جہاں جگہ مل گئی تھی وہ کسی ولی کا آستانہ تھا، تو عذاب اس نے روک لیا گیا تھا، اور اس ولی کی برکت سے اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی تھی۔ یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا تھا، تم نے اس کو دور کر کے اس کا نقصان کر دیا، پھر اٹھا کر کے لا وہی دفن کر دیا۔ تو اس لیے اگر اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھلا